السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے عزیزوں، بھائیوں، دوستوں، بہنوں، بچوں، بچیوں، شعبان سے پہلے ہی اللہ کے نبی جب رجب کا مہینہ آتا تھا جو اس سے پہلے گزرا ہے، تو اس میں یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان مبارک نصیب فرما۔ تو ان 2 مہینوں میں گویا آپ رمضان کی تیاری شروع فرما دیتے تھے۔ عربی زبان ایسی ہے جس میں کوئی لفظ بیکار کا نہیں ہے، بے معنی نہیں ہے۔ جس ہم کہتے ہیں چائے وائے روٹی شوٹی، پانی وانی، کھانا شانا، تو یہ شانا وائے یہ سارے وہ الفاظ ہیں جن کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ عربی میں ایسا نہیں ہے، اس کے ہر لفظ کا بلکہ ہر حرف کا مطلب ہے۔ شعبان ایک مہینے کا نام ہے، لیکن شعبان کو شعبان کیوں کہتے ہیں کہ اس مہینے میں عرب چارے پانی کی تلاش میں نکلتے تھے۔ شعب کہتے ہیں متفرق ہو جانا، بکھر جانا، پھیل جانا۔ تو اس میں عرب چونکہ صحرا ہے، یہ عجب ملک اللہ نے بنایا ہے، یہ جزیرۃ العرب، جزیرہ نما، اس کے 3 طرف سمندر ہے، ایک طرف خشکی ہے جو اردن کے ساتھ، شام کے ساتھ جا کے ملتی ہے، عراق کے ساتھ، اور 3 طرف سمندر ہونے کے باوجود یہاں دریا، ایک دریا نہیں، اتنے بڑے ملک میں پاکستان سے 5 گنا بڑا ہے، اور ایک دریا نہیں، اور اتنی تھوڑی بارش ہوتی ہے۔ جزیرہ نما جو ملک ہوتے ہیں وہاں تو بارشیں مسلسل ہوتی ہیں اور دھڑا دھڑ ہوتی ہیں، لیکن اللہ نے یہاں کے پہاڑوں کو اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے کہ بارش کی ہوائیں اس سے ٹکرا کے واپس ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے اس خطے کو لک و دک صحرا بنایا، آج بھی صحرا ہے بہت، الربع الخالی، یعنی 1/4 حصہ سعودی عرب کا خالی پڑا ہوا ہے، اس کا نام ہی ہے 1/4 خالی حصہ۔ وہاں زندگی نشو و نمائی نہیں پا سکتی۔ تو عرب کا جو جغرافیائی ایک تھا سٹرکچر، اس میں وہ کسی ایک جگہ رہ نہیں سکتے تھے، چند ایک شہر تھے جو آباد تھے، باقی وہ ہر وقت وہاں پانی ہے تو پورا قبیلہ وہاں چلا جاتا تھا، پھر پانی ختم ہو گیا، پھر پانی پہ لڑائی جھگڑے، پھر کسی اور جگہ پانی کا سراغ ملا وہاں چلا گیا۔ تو پانیوں اور چارے والی زمین کی تلاش کے لیے شعبان میں یہ نکلتے تھے، اور پھر آ کر اپنے سردار کو خبر دیتے کہ وہاں چارہ ہے، وہاں پانی ہے، پھر پورا قافلہ موو کر کے وہاں چلا جاتا تھا۔ اور یہ موبائل تھے خانہ بدوش، اور ان کی بستیاں، ان کے شہر خیمے ہوتے تھے، اور چونکہ یہ فطرت پر تھے، چونکہ کوئی وہاں ایسی چیز نہیں تھی جو ان کی فطرت کو مسخ کرے، جیسے میں شہری زندگی نے ہماری فطرت کو بالکل ادھورا کر کے رکھ دیا ہے۔ ہم نے آج تک چمکتا چاند نہیں دیکھا، تاروں بھری اندھیری رات نہیں دیکھی، ستاروں کی مسکراہٹ نہیں دیکھی،
सूरज चांद की खूबसूरत नूरानी हमने उसकी शुआएं नहीं देखी, किरणें नहीं देखी, तो वो लक्कु तक मैदान था। अफला यंजुरून इलल इबिल कैफ खुलिकत। अब उस माहौल में रह कर आप इस आयत को समझे। ऊँट उनकी सवारी थी तो अल्लाह फरमाता है ए ऊँट तो देखो कैसे बना है, किसने बनाया है। वैला समाए कैफ रुफ़िअत। जब तुम सहरा में सोते और ऊपर तारों भरी रात होती है या 14वें का चांद होता है, ये किसने ऊपर खड़ा कर दिया। व इलल जिबाल कैफ नुसिबत। ये तुम्हारे चारों तरफ पहाड़ हैं काले स्याह, ये किसने खड़े किए, कैसे खड़े हो गए। व इलल अर्द कैफ सुतिहत। और ये ज़मीन बिछौना कैसे बन गई, इसमें तुम सफ़र करते हो, हमने तुम्हारे लिए ज़मीन को सुकेड़ दिया। तो वो ये कल्चर था अरब की बूदोबाश और तहज़ीब का कि ये मोबाइल रहते थे। जब एक जगह बस्ती आबाद होती थी तो जो फितरत में होता है ना, उसमें मिजाज इश्क बहुत ताकतवर होता है। इसलिए अरबी शायरी को कोई नहीं पहुंच सका आज तक। अरबी शायरी को मिजाज इश्क में, हिस्से लतीफ़ में, हालांकि वो अनपढ़ थे लेकिन उनका शायर खड़ा होता था बग़ैर तैयारी के 100 शेर फिलबदी पढ़ देता था। फिलबदी से मुराद है पहले से कोई तैयार नहीं किए होते थे, बस कहता था और कहता चला जाता था। तो इश्क व मोहब्बत भी अरब का इश्क ज़िना से पाक था। मैंने अरब जाहलियत की तारीख़ पढ़ी है, मैं पढ़ के हैरान हो जाता हूँ कि क्या अजीब लोग थे। और अल्लाह ने वहाँ किसी फाते कौम को जाने का मौका ही नहीं दिया कि सब कहते थे रेत में क्या पड़ा जो हम लें, तो वो महफूज रहे, उनकी अरबियत, उनकी फितरत महफूज रही। ना ईरानी आ सके, ना उसमें रोमन आ सके, यही उस वक्त की बड़ी दो ताकतें थीं। न क़िब्ती आ सके जो मिस्र की ताकत थी, तो अपनी फितरत में थे। तो इनमें इश्क व मोहब्बत के जो अशार है ना, वो ऐसे टुकड़े टुकड़े करके रख देते हैं। तर्जुमा नहीं, अरबी, अगर अरबी की फ़हम हो तो आदमी रोए बग़ैर रह नहीं सकता है। तो जब वो एक जगह को छोड़ते थे और दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते थे, फिर जब वहाँ से किसी उसी कबीले के किसी शायर का गुज़र होता तो वो एकदम वहाँ गुम हो जाता। पुरानी बस्ती, पुराना मंज़र, ख़ैमे और महबूब का आना जाना, तो एकदम उनकी ज़बान फड़क उठती थी। अरब का सबसे मशहूर क़सीदा इम्रुल कैस का है, वो शुरू यहाँ से होता है कि वो ज़िक्र करता है उन अय्याम को जिन अय्याम में वो यहाँ रहते थे और वो जिससे प्यार करता था वो वहाँ होती थी। ये तो एक किरदार है कि पूरे अरब में ये सकाफ़त थी। तो वो शायर अपना कसीदा लिखता है तो उससे पहले उस तसव्वुर को लाता है। ये शाबान से जुड़ी बातें आपको बता रहा हूँ। गुज़र होता है बस अब तो वो जगह उजाड़ है, लेकिन वहाँ वो गारे के निशान हैं और कच्चे ईंटों के निशान हैं, ख़ैमों के खोंटों के निशान हैं। तो एकदम पीछे उसके झरोके खुलते हैं माजी के, और वो एकदम आवाज़ लगाता है अपने साथियों को, किफ़ा किफ़ा, अरे ठहर जाओ। तो वो उसके साथी कहते हैं क्या हुआ क्या हुआ। नबकी मिन ज़िक्रा हबीबिन व मंज़िलिन बिसुक़्तिल लिवा बैन अद्दख़ूल फ़हूमली। ठहर जाओ, थोड़ा सा रो लेने दो महबूब की याद में। किफ़ा, ठहरो, नबकी मिन ज़िक्रा हबीबिन व मंज़िलिन, थोड़ी देर ठहरो, महबूब और महबूब के जगह को देख के मुझे आंसू बहाने दो। जो सिक़्तिल लिवा, जो दख़ूल और हमल के दरमियान जगह है, वहाँ पर मेरे महबूब की बस्ती थी और हम यहाँ रहते थे। फिर वो आगे कसीदा चलता, मैं वैसे अशार सुना देता हूँ, तर्जुमा नहीं। किफ़ा, ठहरो ठहरो,
کیا ہوا؟ کنب کے رونا ہے، من ذکر حبیب و منزل، عشق پر، معشوق پر، جگہ پر، اور پھر یہاں چھوڑ جانے پر. بسقط اللواء بین الدخول فحوملی فصوضع فی المقرات لم یعف رسمها لما نسجتها من جنوب وشمالی ترى بعر الارعام في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفلي كأني غداة البين يوم تحمل لدى ثمرات الحي ناقف حنظلي. میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں. وہ کہتا ہے جب وہ قافلہ وہاں سے چل رہا تھا اور سارے جا رہے تھے اور شفٹ ہو رہے تھے اور میرے جانے کی کوئی ابھی سبیل نہیں تھی، تو میں ان کو جاتے دیکھ کر میرا حال وہ تھا جو حنظل، اس کی مثال میں دوں گا. ہماری عورتیں پیاز کاٹتی ہیں نا، تو اس سے ایک گیس نکلتی ہے جس سے آنسو نکلتے ہیں بے تحاشا، جیسے کوئی بہت ہی رو رہا ہو. تو حنظل ایک کڑوا پھل ہے جس کو کڑتما کہتے ہیں. یہ اس کو جب توڑتے ہیں تو اس میں سے بھی ایک گیس سے نکلتی ہے، تو وہ نکلتا ہے، آنسو نکلتے ہیں. تو اتنی خوبصورت تشبیہ لایا ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ جب وہ جا رہے تھے اور میرا محبوب بھی میری محبوب بھی جا رہی تھی تو میں رونے لگا. نہیں، کأنی غداۃ البین یوم تحمل، جس صبح جدائی ہوئی اور انہوں نے رخت سفر باندھا اور چلے. لدا ثمرات الحی ناقف حنظلی، مجھے یوں لگا جیسے میں کیکر کے ساتھ بکھری ہوئی حنظل کوڑتمے کی بیلوں سے کوڑتمے توڑ رہا ہوں. تو جو عرب کی تہذیب کو جانتا ہے تو وہ تو اس کا مزہ لے گا کہ کوڑتمے توڑتے ہوئے کتنا آنسو نکلتے ہیں. پھر وہ اس کو تھوڑا پھیلاتا ہے کہ میرے رونے پر رحم کھا کر وقوفاً بہا صحبی علی مطیہم، میرے دوستوں نے اپنی سواریوں کو لا کے کھڑا کیا. یقولون لا تہلک اسم وتجملی، ارے بھائی نہ رو، صبر کر. اور ان پاگلوں کو کون بتائے وَإِنَّ الشِّفَاءِ عَبْرَةٌ مُحْرَقَةٌ فَهَلْ عِنْدَ رَسْمٍ دَارِسٍ مِّن مَّعُوَّلِ. میں انہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے رونے دو، کوئی رونے والا بھی لاؤ جو میرے ساتھ روئے یا مجھے رولائے کہ میری شفا رونے میں ہے. فَفَاضَتْ دُمُوعُ الْعَيْنِ مِنِّي صَبَابَةً عَلَى النَّحْرِ حَتَّى بَلَّ الدَّمْعُ مَحْمَلِي، بس پھر میرے آنسو ساون بھادوں کی جھڑی بن گئے اور میں اتنا رویا کہ میرے اونٹ کا پالان بھی سارا کا سارا تر ہو گیا. شعبان کے مناسبت سے میں نے تھوڑی آپ کو عرب کی تاریخ بتائی ہے، عرب کی تہذیب بتائی ہے، لیکن اس میں جو کہنا تھا وہ یہ تھا کہ شعبان رمضان کی تیاری ہے، شعبان رمضان کی تیاری ہے. تو اس میں میرے بھائیو ہم اگر کوئی کبیرہ گناہ میں ہیں تو توبہ کریں، چھوڑنے کی کوشش کریں یہاں تک کہ رمضان تک بالکل چھوٹ جائے. کسی سے لڑے ہوئے ہیں تو منانے صلح کی کوشش کریں یہاں تک کہ رمضان تک صلح ہو جائے. کسی کا حق مارا ہوا ہے تو اس سے جا کے دینے کی طاقت ہے تو فوراً دے دیں، ورنہ معافی مانگ کے کہیں بھی میں آہستہ آہستہ ادا کر دوں گا. یہ رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری، رمضان میں انٹر ہونا ہے کبیرہ گناہوں کو چھوڑ کر، لوگوں کے حق تلفی کو چھوڑ کر، گالی گلوچ کو چھوڑ کر، ظلم و ستم کو چھوڑ کر، اور رشوت، چور بازاری، کھوٹ، اس کو چھوڑ کر. بھائیو اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، حرام میں کچھ نہیں رکھا، گناہوں میں کچھ نہیں رکھا. اور اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ساری بھلائیاں، ساری خوبیاں میرے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہیں. اللہ کے واسطے ہم باقی گناہوں سے بھی توبہ کریں اور فرقہ واریت سے بھی توبہ کریں. یہ میرا کرتا ہے نا، یہ ہے اسلام، اور اس کے اندر یہ بنیان ہے، یہ میرے عقائد ہیں اور میرے ذاتی اعمال ہیں. اسلام تو سب کا ایک ہی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، شرع لکم من الدین. تو دین تو سب کا ایک ہی ہے.
آگے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فرقے بن گئے ہیں، جنازے کے بعد دعا پڑھنی یا نہیں پڑھنی، اس پر ہی فرقہ بنا پڑا ہے۔ تو اتنی چھوٹی باتوں میں ہم الجھ گئے ہیں۔ ساری دنیا کتنے خطرے سے گزر رہی ہے، اور کرونا ایک وبا اور وبال ہے، ایک عذاب ہے۔ ہم توبہ کریں باقی گناہوں سے بھی، اور فرقہ واریت سے۔ دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، علماء سے بھی کہتا ہوں، یہ دیوبندی بریلوی والا میدان جنگ بند کر دو، یہ شیعہ سنی والا میدان جنگ بند کر دو، یہ حنفی مالکی شافعی حنبلی سلفی یہ میدان جنگ بند کر دو۔ انشاءاللہ جو بھی قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر عمل کر رہا ہے، اللہ کا فضل اس پر چھائے گا، اور وہ ایک دن ضرور جنت میں جائے گا۔ اگر اس کا غلط مطلب بھی سمجھا ہے تو اللہ جو چاہے گا فیصلہ کرے گا۔ ہم اللہ کے واسطے امت بنیں، اپنے ملک کی حفاظت کریں، یا اپنے ملک کی حفاظت کریں۔ اگر ہم کوئی منفی مثبت کام نہیں کر سکتے تو منفی بھی نہ کریں۔ تو بھائیو، ہم اپنے رب کو رمضان خوبصورت کر کے دکھائیں، شعبان اس کی تیاری ہے۔ السلام علیکم۔